السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں حسد، ہرس اور لالچ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور کبھی کبھار اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنی کما کے کھا رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہمیں وہ اچھی زندگی گزارتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ اگر اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو وہ ہمیں بالکل اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اگر وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اگر وہ ترقی کی منازل کو طے کر رہا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس کے لیے ایک تو نظر بد، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، اور پھر بھی ہمیں لالچ اور حسد ہے تو اس کا استعمال کر کے ہم کسی کے ہاتھوں اسے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں، اور اس طریقے سے پلاننگ کر سکتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہ چلے یا اس کے گھر والوں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیاوی راستوں سے ہٹ کے ایک اور راستہ بھی ہے، اور وہ ہے کالا علم۔ کالا علم جو ہے یہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا یقین خدا کی ذات سے بالکل دور ہو جائے، اور جو کالا علم کرتا ہے وہ ویسے ہی خدا سے دور چلا جاتا ہے۔ دنیا میں تو اس کی ڈور کو ڈھیلا کر دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں بہت ہی بری سزا ہے اس کے لیے، اور خاص طور پہ اسلام کے دائرہ کار میں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو ہم کسی کو تباہ کرنے کے لیے یا کوئی نقصان پہنچانے کے لیے گنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ پیسے لے کے کسی کو بھی کسی بھی طرح کا وہ جانی نقصان کیوں نہ ہو وہ پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن اسے پکڑے جانے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ تو اسی ڈر کو ختم کرنے کے لیے ایسے لوگ جو کسی دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اس سے جلتے ہیں، وہ کالے علم کا سہارا لیتے ہیں۔ کالا علم کرنے والے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ پیسہ ہے، اور پیسہ کمانے کے لیے ہر قسم کا اچھا یا برا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کام کرنے کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے مطابق آتمائیں، بھوت، روحیں، اور اگر ہم اسلام کی بات کریں تو یہاں پہ جنات کی مختلف اقسام ہیں، جن کو قابو کر کے وہ ان جنات کو اس گھر میں بھیج دیتے ہیں جہاں پہ وہ مختلف قسم کا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ وہ نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے جس نے بھیجے ہوتے ہیں یا جس نے پیسے دے کے کسی کے ذریعے بھجوائے ہوتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن دنیا میں تو وہ یہ سب کچھ کر لیں گے، لیکن خدا کو کیا جواب دیں۔ بہرحال ایک ایسی ہی سچی کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کہانی کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ یہ کہانی آپ ضرور سنیے گا کہ اس میں سبق بھی ہے، اور ان چیزوں سے نپٹنے کا حل بھی ہے، اور میری قسمت اچھی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں، اور مجھے ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ میں نے اس کالے علم کو فیس کیا، کالے علم سے بھیجے جانے والے جنات کو، بری آتماؤں کو فیس کیا، اور ان کا مقابلہ بھی کیا۔ تو اسی حوالے سے ایک چھوٹے سا کہانی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔
ہوا کچھ یوں کہ میں آج سے کافی سال پہلے، یہ تقریباً 15 سے 18 سال تک پرانی بات ہے، میں اس وقت لاہور کے علاقہ لال پل نبی پورہ کے پاس رہتا تھا. وہاں پہ میرا اپنا ذاتی گھر تھا. تو میرے کچھ عزیز رشتہ دار جو کہ مجھے ترقی کرتا ہوا، گھر کا مالک بنتا ہوا، اچھا کھاتا پیتا ہوا، وہ انہیں پسند نہیں تھا. کہنے کہ وہ نمازی پرہیزگار بھی تھے، عزت دار تھے، اچھے خاندان کے مالک تھے، کھاتے بھی تھے، گھر سے بھی تھے، لیکن یہ جو دل ہے اس میں جب لالچ اور حسد اور ہرس آ جائے تو پھر یہ کچھ نہیں دیکھتا. انہوں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ذریعے انڈیا سے کالے جادو کا عمل کروایا میرے گھر کے لیے، میرے لیے، اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اسی کالے جادو کے جو ٹائم تھا اس کے دوران میں نے اپنے گھر میں کچھ اجنبی سی، انجان سی اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو دیکھنا شروع کر دیا اور محسوس کرنا بھی شروع کر دیا. پھر ایک دن میں گھر میں اکیلا تھا تو ان چیزوں کو جو بھجوائی گئی تھی جنات کو میں نے دیکھنا شروع کر دیا. اس سے پہلے مجھے ان چیزوں پہ پوری طرح یقین نہیں تھا، لیکن ایز اے مسلم کہ قرآن مجید میں جنات کا ذکر تھا اس حوالے سے یقین تھا، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ جنات کو قابو کر کے کسی کے بھی خلاف بھجوایا جا سکتا ہے. بہرکیف میں نے جنات کو دیکھا. وہ اس طرح سے کہ جب میں اپنے کمروں میں جاتا تھا، گھر کے کمروں میں، تو لائٹ آف کرتا تھا تو دن کی روشنی میں مجھے ان کے وجود نظر آتے تھے. اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور مرد حضرات بھی تھے، اور وہ چار پہیوں پہ لیٹے تھے. جب لائٹ کو آن کرتا تھا تو وہ نظر نہیں آتے تھے. اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں نے ان کو اپنے عزیز رشتہ داروں کی شکل میں، جنہوں نے شاید یہ سب کچھ کروایا تھا، آدھے جسموں کے ساتھ ہواؤں میں اپنے گھر کے صحن میں اڑتا ہوا دیکھا. پھر ڈر کے مارے میں اپنے گھر کی چھت پہ چلا گیا. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کالی چادر اوڑھے کھڑا ہے، لیکن جب میں اس کے پاس آیا تو وہ چادر نیچے گر گئی اور بیچ میں سے کچھ بھی نہیں. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ہوا میں اڑتے ہوئے اجسام وہ ہاتھ میں زنجیریں وغیرہ پکڑ کر میری طرف بڑھ رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں کچھ چیز ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، تلواریں بھی اور کلاڑیاں بھی. ان سے بچنے کے لیے میں نے اپنی پہلی منزل سے کچھ کپڑا وغیرہ باندھ کر کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی. نیچے چھلانگ لگانے کے بعد مجھے بڑا تو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن میں نے کچھ گلی میں بچوں کو بلایا اور ان کو کمروں میں دکھایا، لائٹ جلا کے، لائٹ بجھا کے. انہیں بھی وہ نظر آئے، لیکن وہ بچے بھاگ کھڑے ہوئے. لیکن ویورز ایسا ہے کہ میں
ذہنی طور پہ اپسیٹ بھی ہو چکا تھا، نروس بھی ہو چکا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا، کیسے کس طرح سے مجھے نہیں پتا۔ ہاں یہ ضرور جانتا تھا کہ ایک تعویذ میرے گلے میں تھا جو کہ میری والدہ نے کبھی کچھ سال پہلے میرے گلے میں ڈالا تھا، اس میں آیت الکرسی وغیرہ اور ناد علی وغیرہ شامل تھے، اور شاید میں واقعی باوضو بھی تھا، تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا جو بھی سچویشن ہو رہی تھی۔ دن کا وقت تھا، دوپہر کا کوئی ظہر کے وقت کا ٹائم تھا، تو میں کسی نہ کسی طرح سے گلی میں وہ اوپر والی منزل سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میری کوئی پاؤں میں یا ٹانگوں میں کوئی ٹوٹ پھوٹ یا کوئی درد وغیرہ بھی نہیں ہوا، اور میں ننگے پاؤں بھاگتا چلا گیا۔ کچھ پیسے میری پاکٹ میں تھے، تو میں جس علاقے میں رہتا تھا نبی پورہ، وہاں پہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، صوفی عبدالستار موڑا شریف والے، جنہیں اللہ والے بھی کہتے ہیں۔ یہ لال پل کا ایریا ہے۔ تو میں بھاگا بھاگا ان کے آستانے پہ گیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں زبردستی ان کے پاس بیٹھ گیا جا کے ان کے پیروں میں۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب سب سے پہلے میری بات سنیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی بات بتا سکتے ہیں۔ میں نے مختصر جتنا بھی ہو سکتا تھا جلدی جلدی میں انہیں وہ سب کچھ بتایا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایک پانی کا گلاس منگوایا، اس کے اوپر کچھ پڑا، وہ پانی مجھے پلایا۔ میں نے ابھی چند گھونٹ پیے تھے، تو اس پانی کا رنگ بالکل سرخ ریڈ ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے وہیں پہ وہ پانی چھوڑ دیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ جو میں نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک طریقہ سمجھایا کہ اپنے گھر میں جا کے یہ تم خود کرو، تمہیں کسی بابے کی یا پیر کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں ساتھ لے کے جاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوگا وہ آ کے مجھے بتانا، پھر میں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں جناب وہاں سے واپس گھر کی طرف گیا، حالانکہ مجھے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی ہمت ہو چکی تھی پیدا کہ میں واپس گھر کی طرف گیا۔ راستے سے میں نے ایک کالے رنگ کا مرغا خریدا، وہ پکڑا، اور اسی طرح میں گیا تو میرے گھر کے دونوں دروازے کھلے تھے، لیکن گھر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ اندر وہ کالے جادو سے بھیجی ہوئی مخلوقات موجود ہیں، اور واقعی وہ موجود تھیں۔ میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کسی نے میرے گھر کے دروازے پر اندر کی طرف سے زنجیروں کے ساتھ ایک پرانی ایک قسم کا جو تالا ہوتا ہے وہ لگا دیا، لیکن پھر بھی میں ڈرا نہیں۔ میں نے اس گھر کے، جو کہ ایک 4.5 مرلے کا گھر تھا، اس گھر میں صحن میں جا کے میں نے چھری کو پکڑا، ایک طرف سے مرغے کو قابو کیا، تو اس کی اللہ اکبر پڑھ کے اس کی گردن پہ چھری پھیر دی، اور میں حیران تھا کہ جتنا خون نکلنا چاہیے تھا اتنا مرغے سے خون نکلا نہیں، اور اس مرغے کو ذبح کر کے میں نے نیچے پھینک دیا، اور وہ مرغا نیچے گر کر تڑپنے کی بجائے گول دائرے میں اس نے گھومنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی وہ مرغا گھومتا جا رہا تھا تو اسی طرح تمام کمروں میں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینی شروع کر دی۔ کمروں میں چیزیں تھیں لیکن نظر نہیں آ رہی تھیں، اور میں انہیں دیکھ بھی چکا تھا، محسوس بھی کر چکا تھا،
اور میں جانتا تھا کہ اس گھر میں میرے علاوہ اور بھی کافی لوگ موجود ہیں، اور ان لوگوں نے بعد ازاں ان تمام رشتہ داروں کی شکلیں اختیار کر لیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں ہر کمرے میں گیا اور بابا جی کے کہنے کے مطابق ہر کمرے میں میں نے جا کے اذان دی، اور جیسے ہی میں اذان دیتا جا رہا تھا کمروں سے چیخوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں نے اللہ سے مدد مانگی تھی اور اللہ سے یہی کہا تھا کہ ذہنی طور پہ مجھے ان چیزوں سے بچا کے رکھنا کہ ان کا ڈر جو ہے وہ مجھ پہ حاوی نہ ہو۔ اور یہی بات بابا جی نے بھی کہی تھی کہ حوصلے سے، تحمل سے تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تاحال میں نے سب کمروں میں اذان دی، اور اذان دینے کے بعد میں ادھر کھڑا رہا تو اس گھر میں کچھ تیز ہواؤں کے چلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ باہر جو تھا وہ موسم بالکل گرم تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک دم سے سکون سا محسوس ہونے لگا، خاموشی طاری ہو گئی۔ میں اسی طرح آرام سے گھر میں تالا لگا کے گھر سے باہر نکلا، آیت الکرسی وغیرہ پڑھتا رہا، سورہ فلق وغیرہ پڑھتا رہا، چاروں کل وغیرہ، اور سیدھا بابا جی کے پاس گیا کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا جیسا کہ آپ نے بولا تھا۔ تو بابا جی نے مجھے کہا کہ آسانی کے ساتھ وہ چیزیں اس گھر کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد بابا جی نے مجھے کچھ وظیفہ دیا کہ یہ تم پڑھو، کچھ دنوں کے لیے تمہیں پڑھنا ہے، اور تمہاری جان بچ گئی ہے صرف اس لیے کہ ان چیزوں کے سامنے تم نے ہمت نہیں ہاری اور ان کا مقابلہ کیا ہے۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی میں صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں، اس کے کلام پہ توکل کرتا ہوں۔ تو بابا جی نے کہا کہ بس اسی بات نے تمہیں بچا لی، آپ جتنا ان چیزوں سے ڈرو گے اتنی ہی زیادہ یہ چیزیں آپ کو ڈرائیں گی، اور کہتے ہیں نا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اور اگر میری سچویشن کو دیکھیں تو ڈر کے آگے چیز ہے۔ بہر کے وہ گھر میں نے بیچ دیا، لیکن کچھ سالوں کے بعد آج بھی اگر اس علاقے میں اس گھر کے پاس سے گزروں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ گھر نہ جانے کتنے ہاتھوں لوگوں کو بک چکا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ لیکن ایک دفعہ میں اس گھر میں گیا تھا اتفاقاً، تو میں نے دیکھا کہ گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے اوپر جانے کا راستہ جو دروازہ تھا اس پہ لاک لگایا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اوپر جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اوپر ہم نہیں جاتے کیونکہ اوپر سے کسی نہ کسی چیز کے ہلنے کی، حرکت کرنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار کچھ بولنے کی آوازیں آتی ہیں جو کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، تو اس لیے ہم نے اوپر کا پورشن جو ہے وہ لاک کیا ہوا۔ ویورز، اس بات کو تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں، اس لیے کچھ ایسی ذہنی طور پہ سچویشن بن چکی ہے کہ مجھے ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ 2 دن تک ان جنات کے ساتھ رہا ہوں سونے کے بغیر، میں سویا نہیں تھا، انہیں محسوس کرتا رہا، ان کو دیکھتا رہا،
اور اب کچھ تھوڑا سا ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی سے کچھ تھوڑا سا ڈر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے شیطان کی پیروی کر کے کالے جادو، حسد، ہرس اور نظر بد سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب اسی کی ذات پر توکل کریں اور کسی سے حسد بالکل نہ کریں، کیونکہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے۔ ہمیں اپنے لیے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے، کیونکہ ہماری ضرورت اور خواہشیں اتنی نہیں ہیں کہ جتنی اس کی رحمت وسیع ہے۔ ہمیں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ اپنانا نہیں چاہیے جو کہ انسانیت اور مذہب کے خلاف ہو۔ جس کا کوئی مذہب نہیں اس کی نہ تو کوئی دنیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خدا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے جو کہ اللہ کی بجائے شیطان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ایسے کالے علم جیسے غلط راستوں کو اپناتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے عناصر سے محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔